السلام علیکم۔ میرا نام ملیحہ ہے۔ کچھ دن پہلے میرے ابا کا ایکسیڈنٹ ہوا اور وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ گھر میں اور میری ماں اکیلی رہتی ہیں۔ ابا کی موت کے بعد ہمارے گھر کے حالات خراب ہونے لگے، پر اماں کہیں بھی کام پر نہ جاتی۔ میں اکثر اماں سے کہتی کہیں کام کر لیا کریں، پر اماں کہتی تو ہی تو میرے پاس ایک قیمتی ہے۔ اماں کی بات سن کر میں حیران ہو جاتی، کیونکہ میرے ساتھ کون سے ہیرے موتی جڑے ہوئے ہیں جو اماں مجھے قیمتی کہتی ہیں۔ رات کے وقت میں صحن میں بیٹھی تھی۔ اماں میرے پاس ایک آدھی روٹی لے کر آئیں اور کہا کھا لو۔ میں روٹی کو دیکھنے لگی۔ میں سارا دن کی بھوکی اور اماں بس یہ دے رہی تھی۔ میں نے اماں کی طرف دیکھا۔ اماں کو بے چینی لگی ہوئی تھی اور وہ بار بار مجھے دیکھ رہی تھی، جیسے وہ یہ دیکھ رہی ہوں میں کب روٹی کھاتی ہوں۔ میں نے اماں سے پوچھا، اماں کیا ہوا ہے، اتنا پریشان کیوں ہے؟ اماں گھبراتی ہوئی بولی، نہیں میں پریشان نہیں ہوں، بس تو جلدی سے کھا کر سو جا۔ وہ مجھے یہ کہہ کر چلی گئیں۔ میں نے بے دلی سے روٹی کھائی اور کچن کی طرف چلی گئی۔ کچن میں کھٹ پٹ لگی ہوئی تھی، پر جیسے ہی میں کچن میں گئی، اماں آرام سے کرسی پر بیٹھ گئیں، جیسے کچھ کر ہی نہ رہی ہوں۔ میں نے سوالیہ نظروں سے دیکھا، پر اماں خاموش ہی بیٹھی رہیں۔ میں وہاں سے چلی گئی اور کمرے میں آ کر سوچنے لگی، یہ اماں کیوں ابھی تک کچن میں بیٹھی ہوئی ہیں؟ یہی سوچتی سوچتی میں سو گئی۔ رات کے نہ جانے کون سے پھر میری آنکھ کھلی۔ میں نے دیکھا میرے پاس اماں موجود نہیں تھی۔ میں اٹھی، مجھے یوں لگا جیسے اماں کسی سے باتیں لگی ہوئی ہیں۔ میں اٹھ کر کمرے سے باہر گئی، پھر مجھے بھی ماں کی آواز آ رہی تھی، جیسے کسی مرد سے وہ باتیں لگی ہوئی ہیں۔ میں اٹھ کر باہر گئی، اماں کی آواز کچن سے آ رہی تھی۔ میں کچن میں گئی پر وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ اماں نہ جانے کیا پکا رہی تھیں۔ میں نے اماں کو سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ ہمارے گھر میں تو مشکل سے ایک وقت کی روٹی ہوتی ہے، اماں اتنے بڑے دیگچے میں کیا پکا رہی ہیں؟ اماں آپ کیا پکا رہی ہیں؟ میں نے اماں سے پوچھا۔ اماں نے کہا، اتنی رات کو کیوں اٹھ کے باہر رہی ہو؟ جاؤ جا کر سو جاؤ، کھیر بنا رہی ہوں، صبح کھا لینا۔ اماں نے مجھے ڈانٹ کر بھیج دیا۔ میں اپنے کمرے میں آ گئی۔ صبح کے وقت جب میں کچن میں گئی، نہ وہاں دیگچا موجود تھا نہ کوئی کھیر۔ میں نے اماں کو بلایا، اماں میرے پاس آئی۔ میں نے اماں سے کھیر کے بارے میں پوچھا، آپ جو رات کو کھیر بنا رہی تھی وہ کدھر گئی؟ وہ تو رات کو مجھ سے گر گئی تھی، بوڑھی ہو گئی ہوں نا، ہاتھ کام نہیں کرتے، اس وجہ سے میں نے پھر صاف کر دی تھی۔ اماں کی بات سن کر میں حیران ہو گئی۔ میرا چہرہ پھیکا پڑ گیا۔ میں وہاں سے کمرے میں آ گئی۔ اماں کہنے لگی، میں باہر جا رہی ہوں، گھر کا خیال رکھنا۔ اماں یہ کہہ کر چلی گئی۔ میں اماں کو دیکھتی رہی۔ اماں تو یہاں کسی کو جانتی بھی نہیں تھی، پھر کس کے گھر جا رہی تھیں؟ میں گھر میں اکیلی رہ گئی، صحن میں بیٹھی ہوئی تھی۔ اچانک مجھے کچھ گرنے کی آواز آئی۔ میں نے دیکھا جو کمرہ بند پڑا ہوا تھا، اس کے اندر سے آواز آئی ہے۔ میں کمرے کی طرف گئی، ابھی میں کنڈی کھولنے ہی والی تھی، پیچھے سے کسی نے میرا زور سے ہاتھ کھینچا۔ میں نے مڑ کر دیکھا، سامنے اماں مجھے غصے میں گھور رہی تھی۔ میں نے منع کیا تھا تجھے اس کمرے کی طرف نہ آیا کرو، اور تم کھولنے لگی تھی۔ اماں نے مجھے غصے میں کہا۔ میں ہکا بکا اماں کو دیکھنے لگی۔ اماں اتنے غصے میں کیوں آ گئی ہیں؟ میں نے ایسا کچھ بھی تو نہیں کیا، اماں مجھے اتنا ڈانٹ رہی ہیں۔ میں وہاں سے چلی گئی۔ رات کے وقت اماں پھر سے کھیر بنانے میں مصروف تھیں۔ میں کچن میں گئی، اماں گہری سوچ میں گم تھیں۔ میں نے اماں کو بلایا، پر اماں اپنی ہی سوچوں میں گم تھیں۔ میں نے اماں کو پھر سے بلایا اور اماں سے پوچھنے لگی، اماں آپ کے پاس کہاں سے آئے پیسے؟ اماں میری بات پر گھبرا گئی اور انہیں سمجھ نہ آئی وہ مجھے کیا جواب دیں۔ مجھے اماں پر شک ہوا، جیسے وہ مجھ سے کچھ چھپا رہی ہیں۔ اماں شاید کوئی جواب تلاش کر رہی تھیں۔ اماں کیا ہوا ہے؟ میں نے اماں سے پوچھا۔ اماں نے کہا، جاؤ جا کر سو جاؤ۔ میرے لاکھ پوچھنے کے باوجود اماں نے مجھے کچھ نہ بتایا اور مجھے ڈانٹنے لگی کہ میں ہر وقت ان سے 100 سوال پوچھتی رہتی ہوں، آخر چاہتی کیا ہوں میں؟ اماں نے مجھے باتیں سنا دی۔ مجھے بہت دکھ ہوا۔ اب مجھے یہ بھی یقین ہو گیا تھا اماں مجھ سے اس سچ میں کچھ چھپا رہی ہیں۔ اماں کے پاس تو اتنے پیسے نہیں ہوتے کہ 2 ٹائم روٹی پکا لیں، پھر یہ کھیر کے لیے اماں کے پاس پیسے کہاں سے آ جاتے ہیں؟ میں نے پھر سے اماں سے پوچھنے کی کوشش کی، مگر اماں کا پہلے والا رویہ کے بارے میں سوچ کر میں خاموش ہو گئی اور جا کر کمرے میں لیٹ گئی۔ جب کافی ٹائم گزر گیا، مجھے نیند آنے لگی۔ میری آنکھیں بند ہو رہی تھیں۔ میرے کانوں میں ہلکی ہلکی آواز گونجنے لگی، نہ جانے کون کون بول رہا تھا، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ مجھے بس نیند آ رہی تھی۔ میں سو گئی، نہ جانے کون کس سے باتیں کر رہا تھا۔ صبح اماں کے چلانے سے میری آنکھ کھلی۔ میں بھاگ کر نیچے گئی، سامنے اماں کے ہاتھ پر گرم پانی گرا ہوا تھا۔
किचन में गिरे हुए गर्म पानी से यूं लग रहा था जैसे किसी ने जानबूझकर गिराया हो। मैंने जल्दी से अम्मा का हाथ पकड़ा और पूछने लगी, ये कैसे हुआ? अम्मा कहने लगी, पानी गर्म कर रही थी, बस हाथ से गिर गया। अम्मा की बात सुनकर मैंने बगौर अम्मा का चेहरा देखा। अम्मा का रंग उड़ा हुआ था, जैसे अम्मा को कुछ डर हो। मैं फिर से अम्मा से पूछने लगी, अम्मा क्या बात है, मुझे कुछ तो बताएं, क्या हुआ है? पर अम्मा ने कोई जवाब न दिया। मैंने अम्मा के जले हुए बाजू और हाथ पर ट्यूब लगाई। अम्मा ने मुझे कुछ न बताया, पर मुझे इतना मालूम था ये पानी अम्मा से नहीं गिरा। मैं अम्मा को कमरे में छोड़कर पूरे घर का जायजा लेने लगी। शायद कोई कहीं घर में हो, शायद कोई और भी हो जो अम्मा मुझसे छुपा रही हो, जिससे अम्मा बातें करती हो। पर अगर कोई होता तो अम्मा मुझसे क्यों छुपाती? अम्मा ने तो कभी मुझसे कोई बात नहीं छुपाई। मैं पूरा दिन भी परेशान रही, पूरी रात बिस्तर पर लेटी थी, पर मुझे नींद नहीं आ रही थी। एक तो मेरा भूख से बुरा हाल था और घर में कुछ खाने को भी नहीं था। मैं बार बार पानी पी रही थी। थोड़ी देर बाद जग में से पानी खत्म हो गया। मैं जग उठाए पानी लेने किचन में गई। अम्मा वहां चावल साफ कर रही थी। अम्मा, आप तो कह रही थी घर में कुछ भी खाने को नहीं है, फिर ये चावल कहाँ से आए और इन्हें क्या करना है? अम्मा से पूछने की देर थी कि अम्मा ने बात बदल दी और कहने लगी, मुझे नमाज से देर हो रही है, तू जाकर सो जा। अम्मा ये कहकर चली गई। मैं किचन का जायजा लेने लगी। अचानक किचन में मेरी नज़र पड़ी। नीचे किसी मर्द की जूती के निशान थे। मैं गौर देखने लगी। अचानक मेरे दिमाग में झुमका हुआ और मेरे चेहरे पर पसीना आ गया। मैंने खुद को तसल्ली दी, ऐसा कुछ नहीं है। मैं क्या सोच रही हूँ, ये अम्मा की जूती ही के निशान हो गए। मैंने खुद को तसल्ली दी और किचन से बाहर सहन में आ गई। हल्की हल्की हवा थी, सहन में रखी चरपाई पर बैठ गई। अचानक से मुझे किसी का साया नजर आया, जैसे कोई मेरे पीछे से गुजर गया हो। मैंने एकदम से मुड़कर देखा, पर वहां तो कोई भी नहीं था। इस वक्त मुझे अपनी ज़हनी हालत पे शक हुआ। मैं क्या क्या सोचने लगी थी, अम्मा के बारे में मुझे कुछ समझ ना आई। मैं पूरे घर को पागलों की तरह देखने लगी, मुझे कोई नज़र आ जाए, पर मुझे कोई भी नज़र ना आया। मुझे शक होने लगा जैसे कोई और भी हमारे साथ मौजूद हो। मैं पागलों की तरह इर्द गिर्द देखने लग गई, पर मुझे कोई भी नज़र नहीं आ रहा था। अचानक मेरी नज़र बंद कमरे की तरफ गई। मेरा जी चाह रहा था मैं इधर जाऊं, इस कमरे को खोलूं और देखूं, आखिर उसमें ऐसा क्या है जो वो सालों से बंद पड़ा हुआ है। अम्मा मुझे इधर जाने भी नहीं देती। आखिर इस कमरे के पीछे क्या राज छुपा हुआ है? मैं कमरे की तरफ बढ़ी, फिर अम्मा का ख्याल आ गया और रुक गई। कदम वही जम गए, ना जा पाई और इधर आखिर उधर देखा। फ़कत मैं इस कमरे को तजस्सुस से ना जाने कब तक घूरती रही, जैसे कोई अभी वहाँ से निकल आएगा। इतने में अम्मा आ गई और मुझे कहने लगी, पागल हो गई है क्या? एक ही जगह को घूरी जा रही हो? क्या है इधर? कितनी बार कहा है रात देर तक ना जागा करो। अम्मा कुछ कहते कहते रुक गई। मैंने सवालिया नज़रों से देखा। अम्मा कहने वाली थी, अम्मा अगर आज खीर बनानी है तो मैंने नहीं सोना, मुझे खीर देती ही नहीं है। मैंने जिंदी अंदाज में पूछा। अम्मा मुझे गुस्से से देखती हुई बोली, तेरी माँ जो हूँ इस वजह से मुझ पर शक कर रही है। तेरी जैसी औलाद मैंने ज़िंदगी में नहीं देखी। अम्मा ये कहकर चली गई। मैं आजकल अम्मा का रवैया देखने लगी, जो बिल्कुल ही बदल गया था। अम्मा बात बात पर मुझे डांटने लगी थी। मैं बात थोड़ी करती, अम्मा डांट दिया करती और ज़्यादा डांटती। मुझे कभी कभी अम्मा पर गुस्सा आता, फिर सोचती अम्मा तो मुझसे कितना प्यार करता है, मेरी खातिर कहीं भी काम करने नहीं जाती। लेकिन अचानक मुझे ख्याल आया कि अम्मा इतनी डरती क्यों हैं, जैसे मैंने कहीं चले जाना है या फिर मुझे किसी ने उठा लेना है। और भी तो घर में लड़कियां अकेली रहती हैं, फिर अम्मा क्यों कहीं नहीं जाती? ज़्यादा देर के लिए मुझे अकेला छोड़कर मैं सोचने पर मजबूर हो गई, आखिर अम्मा चाहती क्या हैं? मैं ये सब सोचती हुई कमरे में आई। कमरे में अजीब सी महक फैली हुई थी। मैंने इर्द गिर्द देखा, ये महक कहाँ से आ रही है, पर मुझे कहीं भी कोई परफ्यूम वगैरह नजर ना आया। फिर ये खुशबू कहाँ से आ रही थी, मुझे कुछ समझ न आई। मैं गुस्से में सो गई। मैं जानती थी अम्मा अब खीर ही बनाने लगी होंगी। अगले दिन दोपहर को अम्मा बाजार गई और मुझे कह कर गई, जब तक मैं ना हो कमरे से बाहर मत निकलना। अम्मा की बात पर मुझे हंसी आई। मतलब मैं कोई बच्ची हूँ जो बाहर ना निकलूं? मैंने हंसते हुए अम्मा से कहा, तू बच्ची नहीं है, इसी बात का तो डर रहता है मुझे। अम्मा ये कहकर चली गई और मैं अम्मा की बात में उलझ गई। आखिर अम्मा मुझे कहना क्या चाहती थी, क्यों मुझे ऐसा कहकर गई थी? मैं भी मलिहा थी, पूरे घर में घूमने लग गई। तेज़ धूप की वजह से मुझे पसीना आने लगा। कैरी के पास जाकर बैठी, वहाँ कैरी के पास थोड़ी सी खीर गिरी हुई थी। मैं देखती हुई ये सोचने लगी, ये खीर कहाँ से आई है?
اماں نے رات کو کھیر بنائی تھی تو کیا پھر اماں سے گر گئی ہے یہ اماں کو کیا ہو جاتا ہے؟ کھیر بننے کے بعد گر کیوں جاتی ہے؟ ہمارے ساتھ ہی ہوتا ہے یا سب کے ساتھ ایسا ہوتا ہے؟ میں اسی کھیر کو بغور دیکھ رہی تھی، مجھے یوں محسوس ہوا جیسے کوئی مجھے پیچھے سے کہہ رہا ہے۔ میں نے مڑ کر دیکھا، مجھے محسوس ہوا اس کمرے کا جو سالوں سے بند پڑا ہے کسی نے اس کا دروازہ بند کیا ہے۔ جب میں اس کے پاس گئی، اسے تو باہر سے کنڈی لگی ہوئی تھی، پھر کوئی کیسے بند کر سکتا تھا اسے؟ پھر میں سوچنے لگی کہ میں کہیں پاگل ہی نہ ہو جاؤں، نہ جانے کیا کیا سوچ رہی ہوں۔ گھر میں اور کون ہو سکتا ہے بھلا؟ ویسے ہی میں بہت وہم کرنے لگی ہوں۔ میں نے خود کو تسلی دی، پھر سے میری نظر اس تھوڑی سی کھیر پر آ گئی۔ آخر یہ کہاں سے آ سکتی ہے؟ میں بار بار اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ آج اماں نے پہلی دفعہ آنے میں اتنی دیر کر دی۔ میرا دل گھبرانے لگا۔ اماں کہاں جا سکتی ہیں؟ پہلے تو اماں نے کبھی اتنی دیر نہیں لگائی۔ دوسری طرف میرا دل کر رہا تھا میں اس کمرے کو جا کر دیکھوں، آخر اس میں ایسا کیا ہے؟ کیوں مجھ سے اماں کچھ چھپا رہی ہیں؟ میں تو 2-3 دفعہ ادھر جانے لگی پر نہ جا سکی۔ میرے پیر بھی کانپنے لگتے۔ اگر وہاں سے کچھ نکل آیا اور اگر وہاں پر کچھ ہوا تو؟ پر کون ہو سکتا ہے ہمارے گھر میں اماں کے اور میرے سوا؟ میں خود ہی سوا کام کر کے خود ہی جواب دے رہی تھی۔ اتنے میں اماں بھی آ گئی۔ میری جان میں جان نہیں، اماں مجھے گھورنے لگی۔ منع کیا تھا نا تمہیں باہر مت نکلنا، اتنی دھوپ ہے پھر بھی باہر نکل آئی۔ میری کسی بات کا تو اثر نہیں ہوتا۔ اماں مجھے ڈانٹنے لگی۔ میں اماں کو دیکھ رہی تھی، اماں بولے جا رہی تھی۔ اماں کی باتیں ایک کان سے سن کر میں دوسرے کان سے نکالنے لگی۔ اماں بولتی رہی، میں کمرے میں چلی گئی۔ رات کے وقت میں کمرے سے باہر نکلی، اماں کچن میں کھڑی تھی۔ میں نے بنا کچھ پوچھے اماں کو دیکھنے لگی۔ اماں نے میری طرف پیار سے دیکھا۔ کیا ہوا ہے؟ ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ اماں سے ناراض ہو؟ میں نے اماں کی بات سنی انسنی کر دی اور اماں کو دیکھنے لگی۔ میرا دل کیا اماں سے پوچھوں وہ یہ کھیر کس کے لیے بنا رہی ہیں۔ اماں نے میری طرف دیکھا اور اپنے کام میں مصروف ہو گئی۔ اماں کھیر کس کے لیے بنا رہی ہیں؟ میرے پوچھنے پر اماں نے کوئی جواب نہ دیا، جیسے میری بات ہی نہ سنی ہو۔ اماں نے پھر سے میرے پوچھنے پر بھی کوئی جواب نہ دیا۔ میں وہاں سے کمرے میں آ گئی۔ جب مجھے اگلے دن اٹھی تو کچن میں کوئی کھیر نہیں تھی، نہ ہی دیگچا موجود تھا۔ میں نے پوری کچن چھان ماری پر مجھے کہیں نظر نہ آئی۔ میں نے اماں کو بلا کر کھیر کے بارے میں پوچھا۔ اماں کہنے لگی وہ تو کل مجھ سے غلطی سے گر گئی تھی۔ اماں یہ کہہ کر وہاں سے فوراً چلی گئیں، جیسے میں نے دوبارہ کوئی سوال کر لینا ہو۔ میں اماں کے پیچھے گئی پر پھر بھی اماں نے مجھے کوئی جواب نہ دیا۔ میں نے سارے دن اماں سے کوئی بات نہیں کی۔ رات کو میں نے سوچ لیا تھا کہ میں یہ جان کر ہی رہوں گی آخر یہ ماجرا کیا ہے۔ رات کے وقت میں کمرے میں گئی اور یوں لیٹ گئی جیسے میں سو رہی ہوں۔ کافی ٹائم میں یوں لیٹی رہی۔ اماں نہ جانے کتنی مرتبہ مجھے دیکھنے آئیں کہ میں سو گئی ہوں کہ نہیں۔ اماں کو یہ محسوس ہوا جیسے میں سو رہی ہوں۔ کافی ٹائم بعد مجھے آواز آئی، میں اٹھ گئی اور دیکھا اماں کہیں جا رہی تھیں۔ کھیر والے دیگچے اٹھائے، میں نے غور سے دیکھا۔ اماں جس طرف جا رہی تھی دیکھ کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں دھیرے دھیرے اماں کے پیچھے جانے لگی۔ اماں کے ساتھ میں اس کمرے میں داخل ہوئی۔ سامنے کا منظر دیکھ کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ سامنے دیکھتے ہی میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میں ان کی باتیں سن کر میری روح بھی کانپ گئی۔ میں وہاں سے اپنے کمرے میں آ گئی۔ میرے ہاتھ پاؤں بری طرح کانپنے لگے۔ میں جلدی سے پانی پینے لگی۔ مجھے اپنا سانس بند ہوتا ہوا محسوس ہوا۔ میں وہاں سے بھاگ کر باہر کی طرف گئی اور صحن میں آ گئی۔ میرے آنسو بہہ رہے تھے۔ میری نظر دروازے کی طرف تھی، کب کون وہاں سے نکلتا ہے۔ میری نظر ادھر ہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد اماں اس کمرے سے نکلی، مجھے دیکھ کر ایک دم گھبرا گئی۔ میرے آنسو بہہ رہے تھے۔ اماں یہ سب کیا ہے؟ کیوں اتنا کچھ آپ نے مجھ سے چھپایا؟ مجھے نہیں امید تھی آپ نے میرے ساتھ ایسا کریں گی۔ کیوں آپ نے مجھے دھوکے میں رکھا؟ ایک گھر میں رہتے ہوئے بھی میں کسی کو نہیں پہچان سکی۔ میرے اپنے ہی مجھ سے اتنے راز چھپائیں گے؟ میں روتی ہوئی جانے لگی۔ اماں نے میرا بازو پکڑ لیا اور مجھے روکنے لگی۔ میں کمرے کی طرف جا رہی تھی۔ میری بات سنو، تم غلط سمجھ رہی ہو، تم بہت کچھ غلط سمجھ رہی ہو۔ اب مجھے بے بسی سے کہنے لگی، پر اب میں اماں کی باتوں پر کیسے یقین کر لیتی؟ اماں نے اتنا کچھ جو مجھ سے چھپا رکھا تھا، اماں کیسے یقین کر لوں؟ مجھے کسی پر اب یقین نہیں ہے۔ میں نے غصے میں روتے ہوئے کہا۔ اماں نے غصے میں میرا بازو پکڑ لیا اور کھینچتی ہوئی مجھے اس پرانے سے کمرے میں لے گئیں۔ پر وہ تو باہر سے پرانا لگ رہا تھا، اس کے اندر کا منظر دیکھ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میں نے سامنے بیٹھے شخص کو دیکھا جو ٹانگ پہ ٹانگ لیے جمائے میں بیٹھا ہوا تھا۔
میں نے بھیگی آنکھوں سے اس کی طرف دیکھا، پھر اماں کی طرف دیکھا، پھر وہ کھیر والا دیگچا جو بچوں کے سامنے پڑا ہوا تھا۔ اماں یہ سب کیا ہے؟ مجھے سچ سے بتائیں، کیا مجھ سے چھپا رہی ہیں؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی۔ میں نے سامنے بیٹھے شخص کی طرف اشارہ کیا۔ جانتی ہو، یہ جب ان کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا، ان کے ساتھ جس شخص کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا وہ اس دنیا سے چلے گئے تھے۔ یہ اس کے بچے ہیں اور بہن بھائی ہیں۔ ہم نے جو لاش دفنائی تھی وہ ان کی نہیں، بلکہ وہ اس شخص کی تھی جو اس ایکسیڈنٹ میں مر گیا تھا۔ اس کے چھوٹے چھوٹے بچے تھے جنہیں تمہارا باپ رات کے وقت گھر لے آتا اور انہیں کھیر دیتے اور تم سو جاتی، جس کی وجہ سے تمہیں ہم کچھ نہ بتاتے اور بھی یتیم بچوں کو لے کر آتے۔ یہ خود اپنے ساتھ لے کر آئے، دوسرے گھروں میں بھی چلے جاتے۔ ہم نے تمہیں نہیں بتایا تھا تمہارا باپ زندہ ہے، ہم نے یہ راز ہی رکھا۔ اب تمہارا باپ ان سب کی پرورش کر رہا ہے، کیونکہ ان بچوں کے سر پر تو ماں کا سایہ بھی نہیں ہے۔ لیکن تمہارے ساتھ تو میں ہوں نا بیٹی۔ آج تم نے مجھے سچ بتانے پر مجبور کر دیا، ورنہ تم تو مجھ سے شک کرنے لگی تھی، جس کی وجہ سے میں نے تمہیں سارا سچ بتا دیا ہے۔ میں اماں کو دیکھنے لگی۔ اماں نے تو سارے راز کھول دیے تھے اور میں ہکا بکا ان کی باتیں سن رہی تھی۔ مطلب وہ بچے رات کو گھر آتے تھے اور مجھے خبر بھی نہیں ہوتی تھی؟ کیا مجھے احساس ہوتی تھی؟ مجھے کچھ پتہ ہی نہیں ہوتا تھا۔ میں نے اپنے باپ کی طرف دیکھا، میرا باپ وہاں سے چلا گیا۔ اس کے بعد ہم ٹھیک ہو گئے اور ایک ساتھ رہنے لگے۔ اب وہ کبھی کبھی ان بچوں کو گھر لے کر آتے ہیں، میں انہیں دیکھ کر بہت خوش ہوتی ہوں۔ تو دوستوں، اگر آپ کو ہماری کہانی اچھی لگے تو لائک کریں اور چینل ضرور سبسکرائب کریں۔